بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ سب کو السلام۔ جیسے ہی صبح عاشور قریب آنے لگی، امام حسین نے ہم شکل رسول علی اکبر سے کہا، اذان دو۔ ان کی اذان کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان بھی نماز فجر ادا کرنے لگے۔ اتنی دیر میں فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام پر نماز میں ہی حملہ کر دیا اور پھر ہر ایک شہادت کا جام پینے لگا۔ کبھی اپنے معصوم علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھتے ہیں، کبھی جون شہید ہوتے ہیں، تو کبھی امام حسین شہزادہ قاسم کے ٹکڑے چنتے ہیں، تو کبھی غازی عباس کے بازو اٹھائے جاتے ہیں۔ جب کربلا میں نواسہ رسول کا ساتھی کوئی نہ رہا تو آپ خیمے میں آتے ہیں اور بی بی فضہ سے کہتے ہیں، ماں فضہ، میرے پرانے کپڑے لاؤ جو پھٹے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا، وہ پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں آپ؟ امام حسین فرمانے لگے، یہ لوگ ایسے بدترین لوگ ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم کو لوٹیں گے۔ میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے۔ تمام بیویوں سے الوداع کہتے ہوئے امام سجاد کے خیمے میں آتے ہیں۔ وہ بستر بیماری پر پڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین آواز دیتے ہیں، بیٹا سجاد، اپنے بابا حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے جیسے ہی آنکھ کھولی، دیکھا امام حسین کے چہرے پر علی اصغر کا خون لگا ہے، نہ ساتھ میں علی اکبر ہے، نہ غازی عباس ہے۔ چیخ کے کہنے لگے، بابا، بھائی اکبر، میرے چاچا عباس، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ تو حسین نے فرمایا، سجاد، صبح سے لے کر اب تک سارے جام شہادت پی چکے ہیں۔ امام سجاد سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا بابا، مجھے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا، سجاد، تمہارا امتحان میری شہادت کے بعد شروع ہوگا، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ سجاد، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، باغی کا بیٹا بلایا جائے گا۔ سجاد، اسلام کا نام بلند کرنا اور اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا۔ امام سجاد روتے ہوئے فرماتے ہیں، امام حسین اسی طرح میدان جنگ تک آ پہنچے۔ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع ہے، ایک طرف حسین ابن علی آ کے کہتے ہیں، اے لوگو، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق کھایا ہے؟ نہ تو میں نے حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیا۔ کس جرم کی وجہ سے مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تمام لوگ ہم آواز میں کہتے ہیں، تمہیں اس لیے مارنے آئے ہیں کیونکہ تو علی کا بیٹا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، آج اسلام کا پرچم جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ علی نے بلند کیا ہے، مت بھولنا۔ خیبر و خندق، بدر و احد میں اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی فتح بھی ناممکن تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو علی کا دشمن ہے وہ مجھ محمد کا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ آج اس علی کے بغض میں تم مجھے اور میرے بچوں کو مار رہے ہو۔ اتنے میں فوج یزید ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر بن سعد نے کہا، شمر، کیا حسین کی بات سنتے ہو اور حملہ کر دو۔ امام حسین پر فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ امام حسین جیسے ہی ان کے حملے کا جواب دیتے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے، لاکھوں فوجی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کربلا کی زمین پہ کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی۔ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع، دوسری طرف امام رسول اللہ کا نواسہ۔ اسی طرح فوج دارالامان تک پہنچ گئی اور امام حسین فرماتے ہیں، ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، اور رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کا بیٹا مارا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین میدان کربلا میں شیر کی طرح حملہ کر رہے ہیں تو اچانک سے غیب کی آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین نے اس صدا کو سن کر تلوار کو تھام لیا۔ عمر بن سعد نے کہا، یہ علی کا بیٹا ہے، اس کو مارنا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگاؤ۔ فوج نے بیویوں کے خیموں کو آگ لگا دی۔ امام حسین کبھی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں،
تو کبھی فوج کی طرف بڑھتے ہیں۔ عمر بن سعد نے کہا، اس 9 لاکھ کی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور چاروں طرف سے نیزے تیر امام حسین پہ چلا دو۔ تاریخ نے لکھا ہے فوج یزید نے دور سے تیر چلانا شروع کر دیے۔ کہیں سے تیر آتے ہیں تو کہیں سے کوئی پتھر آتا ہے۔ جس کے پاس مارنے کو کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی مٹی لے کے امام حسین کی طرف پھینکی۔ امام حسین کا جسم تیروں سے بھر گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے اتنے تیر لگے کہ امام حسین کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو نواسہ رسول جیسے ہی زمین پہ آتے ہیں فوج یزید جھومنے لگتی ہے۔ وہ گھوڑا جو امام حسین کا تھا وہ چاروں طرف ان کے طواف کرنے لگا تاکہ ان تیروں کو اپنے جسم پر لے لے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں کوئی تیر نہ چلائے، یہ تو رسول اللہ کا گھوڑا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس گھوڑے کو تکلیف ہو۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ رسول اللہ کے گھوڑے کا یہ احترام کر رہے تھے، لیکن جس نواسہ رسول کو نبی پاک نے اپنے کندھوں پہ سوار کیا تھا ان کا احترام بھول گئے ہیں۔ پس امام حسین سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ اتنے میں ظالم آتے ہیں اور امام حسین کے سر کو قلم کر دیتے ہیں اور فوج یزید یوں جھومنے لگتی ہے جیسے ہی امام کا سر کٹتا ہے۔ لوگوں نے سادات کو لوٹنا شروع کر دیا، بیویوں کے خیموں میں آ گئے، ان کے سامان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ امام حسین کے جسم کی توہین کرنے لگے۔ ایک آیا، امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، کوشش کی اتارنے کی، نہ اتری۔ اس ظالم نے امام حسین کی انگلی کاٹ دی اور امام حسین کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کر گھماتے رہے۔ عمر بن سعد نے کہا حسین اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو کاٹ کر جسم سے الگ کر دو اور گھوڑے تیار کرو۔ میدان کربلا میں کہیں سے کوئی کہتا ہے اکبر کی ماں میرے قبیلے کی ہے، کہیں سے کوئی کہتا ہے قاسم کی ماں میرے قبیلے کی ہے، کہیں سے حر کی لاش کو کوئی اٹھا لیتا ہے، کہیں سے حبیب کی لاش کو کوئی اٹھا لیتا ہے۔ بس کربلا کی زمین پہ فاطمہ زہرا کا بیٹا پڑا رہتا ہے۔ کسی ظالم نے یہ نہ کہا یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے۔ بس گھوڑوں کو تیار کیا گیا اور امام حسین کی لاش کو پامال کیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ امام حسین کی لاش کو اتنا پامال کیا گیا کہ امام حسین کا سینہ ان کی پشت سے جا ملا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ فوج یزید امام حسین کی لاش پامال ہی کر رہی تھی کہ وہاں عمر بن سعد خوش ہو رہے تھے۔ اتنے میں اندھیرا چھا گیا اور یوں غریبوں کی شام بچ گئی۔ بے پردہ بیبیاں دین کربلا میں بیٹھ کر شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ امام سجاد نے دیکھا زمین رو رہی ہے، آسمان سرخ ہو گیا ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ امام سجاد نے سجدے میں سر رکھا اور پوری رات اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہے۔ شام غریباں کا ڈھلنا تھا۔ 11 محرم کو سورج طلوع ہوا۔ شمن نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کرتا ہے، کوفہ اور شام کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس زمین کربلا پہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ امام سجاد خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے 3 دن رسول اللہ کا نواسہ زمین کربلا میں بکھرا ہوا تھا۔ 13 محرم کو جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے تو وہ نہر فرات سے پانی بھرنے باہر آئیں۔ بنی اسد کی عورتیں دیکھتی ہیں زمین کربلا پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، وہ چیخ کے روتی ہیں اور اپنے مردوں کو بلاتی ہیں، اے لوگو یہ رسول اللہ کے خاندان کا ہے، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے، آؤ چلو ان کی لاشوں کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا ان کو یزید نے مارا ہے، یہ نہ ہو کہ ان کی تدفین کریں اور یزید ہمیں بھی مار دیں۔ وہ عورتیں رو کے کہتی ہیں اپنے مردوں کو، اے بدبخت، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگوں گا تم لوگوں سے سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے لوگو اگر تم نہیں جاتے، ہم عورتیں جاتی ہیں اور ان کی تدفین کرتی ہیں۔ کچھ کی عورتیں اور کچھ کے مرد اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کسی کے سر کٹے ہوئے ہیں، کسی کے بازو کٹے ہوئے ہیں، سب کی پہچان کرنا مشکل ہے۔
ایک گڑھا کھودتے ہیں۔ جیسے ہی وہ گڑھا کھود رہے تھے، ان تمام شہیدوں کی تدفین کر رہے تھے، اتنی دیر میں معجزے سے ایک نورانی چہرے والا کمر جھکی ہوئی آیا۔ لوگ ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا مت ڈرو، میں اس غریب کا بیٹا سجاد ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام رسول کی ابا کو ان لوگوں کے ہاتھ میں تھما کے فرماتے ہیں اور زمین کربلا سے امام حسین کا جسم چننا شروع کرتے ہیں۔ کہیں سے ان کی انگلیاں، کہیں سے ان کے کندھے، کہیں سے ان کی پسلیاں ملتی ہیں۔ امام حسین کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں اور گڑھا کھودتے ہیں۔ پہلے سے ایک قبر بنی ہوتی ہے، وہاں نواسہ رسول کی تدفین کی جاتی ہے اور ساتھ میں علی اکبر اور علی اصغر کی بھی تدفین کی جاتی ہے، اور اس بڑے کھڈے میں ان تمام شہداء کی تدفین کی جاتی ہے جس کو آج بھی زمانہ گنج شہداء کہتا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھے کی لاش رہ گئی ہے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے یزید نے چاہا ان شہیدوں کی قبروں کے نشان بھی ختم کر دے، لیکن اللہ نے نہر فرات کا رخ امام حسین کی قبر کی طرف نہیں کیا۔ نہر فرات کا پانی امام حسین کی قبر کی طرف نہ جا سکا۔ آج بھی اللہ نے اپنی اس نشانی حسین ابن علی کی قبر کو ہر خاص و عام کے لیے توحید کی نشانی بنا کے رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ کربلا آتے ہیں اور نواسہ رسول کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اسلام زندہ باد اور ظلم مرد آباد کہہ کر امام حسین کے روضے کی دہلیز چومتے ہیں۔ سلام رسول اللہ کے نواسے امام حسین ابن علی پر۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔